السلام علیکم فور کلاس. ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الکافرون. تو پہلے ہم اسے پڑھنا سیکھیں گے، اس کے ساتھ میں آپ کو الفاظ معنی بتاتی جاؤں گی اور پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پہلی آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. قُل کہہ دیجئے، یا ایُّہا اے، یعنی اے وہ جو، کافرون کافر لوگ یعنی جو کفر کرتے ہیں. قُل یعنی کہہ دیجئے. یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافر لوگوں کو کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ ہماری پہلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے کافرو. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون. لا کا میننگ ہے نہیں، نہیں، اور جملے کے حساب سے ہم اسے نہ بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ماں جس کی یا جو، تعبدون تم لوگ عبادت کرتے ہو. تو اس کا ترجمہ بامحاورہ بنا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور بچوں، کس کی عبادت کرتے تھے کافر لوگ؟ بتوں کی. خود ہی اپنے ہاتھ سے بنائے اور خود ہی ان کو خدا کہہ دیا اور خود ہی ان کی عبادت کرنے لگے اور ان سے دعائیں کرنے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آئیں ہم اب تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا دوبارہ لا آیا، پہلے بھی آیا تھا. اور نہ یعنی اور نہیں اور نہ. انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پہلے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے کہہ دیں اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آئیے ہم چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. وَلَا اور نہ، انا میں ہوں یا میں ہوں، عابدن عبادت کرنے والا، ماں جس کی، عبدتم تم عبادت کرتے ہو. تو اس کی اردو ٹرانسلیشن ہوئی اور نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. آئیں ہم پانچویں آیت کی طرف چلتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور نہ تم ہو عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وَلَا اور نہ، انتم
تم ہو عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یہاں یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں گی. آئیں ہم لاسٹ اور 6th آیت پڑھتے ہیں. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین. لَکُم تمہارے لیے ہے، دینکم تمہارا دین، و اور لیا میرے لیے، دین میرا دین. آخری آیت ہے آیت نمبر 6. لَکُم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے بچوں، ہم نے اپنی سورت کو پڑھا. اس میں آپ نے یہ سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو ہر بات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. 4 کلاس میں آپ کو ایک بات یاد دلاتی ہوں. دین کا ورڈ ہمارے سورۃ الحمد میں یعنی سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے. مالک یوم الدین، یعنی آپ یوم الدین کے مالک ہیں، یعنی جزا کے دن کے، بدلے کے دن کے مالک کون؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں دین اسلام کے لیے بھی ہے، اور یہاں دین ہے کہ جو کچھ تم کرو گے نا تم اس کا بدلہ پاؤ گے، اور جو کچھ میں کروں گا اس کا بدلہ میں پاؤں گا. یعنی جس کے جیسے ایمان ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی اجر دیں گے. ٹھیک ہے، ہماری بک میں شروع کے پیجز میں یہ صورت لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے خوبصورتی سے پڑھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے. اب 4 کلاس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. مضمون سارا آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں آغاز میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ان کی دعوت کیا تھی کہ اے کافر لوگو، یعنی کفر کرنے والے لوگو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے لوگو، یہ جتنے بت بنائے ہوئے ہیں تم نے یہ سب جھوٹے ہیں، ان کی عبادت مت کرو بلکہ صرف ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو. تو آپ تو اپنی دعوت دیتے جا رہے تھے اور ادھر کافر اپنی کوششوں میں مصروف تھے. تو انہوں نے ایک سازش بنائی کہ ہم ان کو لالچ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جائیں. تو کافروں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے بڑا یہ مشہور واقعہ ہے سنا ہوگا. انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قریش کی ساری دولت، مکہ والوں کی ساری دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکمرانی آپ کو ملے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہم مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے کر دیتے ہیں، سب سے بہترین خاندان میں سے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کافروں کا یہ وفد آیا اور اس قسم کی باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری مصالحت ہو جائے. تو کیوں نہ ایسے کریں کہ 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تو ایک ناممکن ترین چیز تھی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بھی صورت کافروں کے معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. تو ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جواب بتا دیا کہ آپ کافروں سے یہ کہہ دیجئے، یعنی
یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ میں اس کی عبادت کروں جس بتوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور چونکہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، لہٰذا میں یہ جانتا ہوں کہ تم بھی کبھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو بھی میں تمہارا کہا نہیں مانوں گا۔ گویا کہنا آپ یہ چاہتے تھے کہ اے کافرو، جس طرح یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے کوئی، اور نہ ہی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیا جائے، تو جس طرح یہ ایک ناممکن ترین بات ہے، اسی طرح یہ بات بھی بڑی ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خدائے واحد کی عبادت سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ کو اپنی سچائی کا پورا یقین تھا اور آپ سچے تھے، آپ کے لیے کافروں کی بات ماننا ممکن نہیں تھا۔ ایسے موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ کل یا ایھا الکافرون، یعنی کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں کبھی بھی آپ کے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لا اعبد، میں نہیں عبادت کروں گا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور ریپیٹ اس لیے ہوئی، یہ دوبارہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی آیت نمبر 5 میں۔ اس میں عربک گرامر کے حساب سے جب ہم ان دونوں آیتوں کو پڑھیں گے نا تو ہم یہ جانیں گے کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ میں ابھی بھی نہیں کرتا ہوں، اور دوسری مرتبہ فرمانے کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی میں کبھی نہیں کروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو کہ اس وقت کہہ رہے ہو کہ ہم کر دیں گے آپ کی خدا کی عبادت، آپ نے بھی بعد میں ایسے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں، یہ ہماری سورۃ الکافرون تھی۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے سیکھا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کے الفاظ معنی بتاتی ہوں۔ تو آپ نے اپنی کاپی پہ ڈیٹ لکھنی ہے، مارجن لائنز لگانے ہیں، صاف ستھرا پیج لینا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنے الفاظ معنی لکھنے۔ یہ دیکھیے اس طرح لکھنے آپ نے۔ نمبر 1، کل، کہہ دیجئے، کافرون، کفر کرنے والے لوگ، یعنی کافر لوگ، لا، نہیں، اور نہ، جملے کے حساب سے ہم یا نہ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، میننگ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، ماں، جس کی، عبدتم، تم عبادت کرتے ہو، لکم، تمہارے لیے، ولیہ، اور میرے لیے، دین، دین اسلام، سچا دین، اور اس دین پر ایمان رکھنے کا بدلہ، یعنی تم جو عقیدوں پہ یقین رکھتے ہو تمہیں اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اور میں جس عقیدے پہ یقین رکھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اس حساب سے اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے کاپی میں اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ سورت آپ نے بک سے دیکھ کے پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ ایسے پھر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اپنی کاپی پہ، صاف ستھرے خوبصورت، اور نیکسٹ پیج پہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے ایسے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ سورۃ الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر لوگو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہ ہم نے اپنی کاپی پہ اس طرح خوبصورتی سے ترجمہ لکھا۔ تو ہمارے 3 کام ہو گئے: ترجمہ، الفاظ معنی، اور صورت آپ نے لکھنی نہیں ہے، صورت آپ نے یاد کرنی ہے، آپ کی بک میں موجود ہے، وہاں سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح بار بار پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کریں۔ یاد کر کے گھر میں بھی آپ کسی کو سنائیں، ماما کو یا بڑے بہن بھائی میں سے کسی کو،
اور جب ہم کلاس میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ سے سنوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو سورت کی اچھی طرح سمجھ آئی ہے اور آپ نے اس کے ورڈز بھی سیکھے ہیں۔ اب آپ نے اپنی کاپی پہ کام کر کے منڈے کو چیک کرنے کے لیے ضرور لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔